الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، ہم سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو پر اطاعت مصطفیٰ، اس پر میں اپنے معروضات عرض کر رہا تھا کہ جب تک اطاعت مصطفیٰ نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہوگا. اور اطاعت بھی ہر بات میں ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من احبنی فقد اطاعنی. میرے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ میری اطاعت کرے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا حضرت زید، یہ غلام تھے اصل میں، حضور نے بیٹا بنا دیا، زید بن حارثہ. اللہ کی شان ہے، اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو وہاں مکہ مکرمہ میں ہے، تو اس کا باپ پتہ نہیں کتنی دور کے ملک سے وہاں پہنچا، بیٹے کو بھی ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، اور نے کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ غلام نہیں ہے. اور اس کے ماں باپ سب پریشان ہیں.
مدت ہو گئی ہے، اب ہمیں پتہ لگا کہ زندہ ہے تو میں آ گیا، آپ مہربانی کر کے میرا بیٹا مجھے دے دیں۔ حضور نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا بھائی دیکھو میرا تم پر کوئی جبر نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ باپ نے پوچھا ہاں کیا؟ اس نے کہا میں نے حضور کو جب چن لیا ہے تو اب میرا باپ، میری آخر، سب کچھ دنیا محمد مصطفیٰ ہے، میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ، تم نے رہنا ہے تو رہ جاؤ ہمارے ساتھ۔ تو یہ اتنا یعنی حضور سے محبت کرنے والے تھے، تو حضور نے بھی بیٹا بنا لیا۔ اب حضور پاک نے ارادہ کیا کہ اس کی شادی کر دیں، نوجوان ہے اور جوانی میں شادی کر دی جائے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضور پاک کی پھوپھی کی بہن تھی بی بی زینب بنت جہش، آپ نے انہی کو پیغام بھیجا حضرت زید کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع دے دیں۔ تو اس کے بھائی نے بھی اور سب نے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ ہے تمہارے لیے مشکل کہ ہم ایک غلام زادے سے شادی کریں، کہاں میرا مقام اور کہاں وہ زید، بنے گی تو نہیں ہماری، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ہم انکار کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی کو پھر اختیار نہیں ہے اس میں بات کرنے کا۔ جب یہ آیت ہوتی تو انہوں نے کہا جی ہمیں رشتہ قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو نافرمانی ہوگی نہ کھلی۔ وہ رشتہ ہو گیا، لیکن زید بھی نہ تنگ تھے اور بیوی بھی تنگ تھی۔ وہ ہر وقت اس کو تانا دیتی تھی کہ دیکھو میں محمد مصطفیٰ کی پھوپھی کی بہن ہوں اور تم ایک غلام زادے ہو، اگر اللہ قرآن میں یہ حکم نازل نہ کرتے میں تم سے شادی نہ کرتی۔ وہ بھی غریب غیرت مند آدمی تھا، روزانہ حضور سے کہہ کہ یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور میں طلاق نہ دو۔ وہ روزانہ یہی مسئلہ لے کے آ جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، پہلے تم سے شادی کر کے مجھ پر قوم ناراض ہے، اور اب تم طلاق دو گے تو مزید ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، تم طلاق نہ دو۔ اس نے کہا بہرحال حضور آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، میں طلاق دے رہا ہوں، نہیں گزارا ہوتا جب میں حق کی ادا نہیں کر سکتا، حقوق زوجیت ہی ادا نہیں کر سکتا، بیوی رکھنے کا فائدہ۔ اس نے طلاق دے دی۔ اب حضور بڑے پریشان، آپ نے سوچا کہ اب میں کیا کہوں کسی کو۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، میرے مزید جب زید کی بات پوری ہو گئی، اس نے طلاق دے دی، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے۔ اسی لیے بی بی زینب اپنی باقی سب سوکنوں پہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو فرش پہ ہوا ہے، میرا نکاح تو عرش سے ہوا ہے۔ تمہارے نکاح بندے پڑھتے ہیں، میرا نکاح تو خود خدا نے پڑھا ہے۔ فوراً بیوی نے وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑھے، اتنی دیر میں حضور بھی گھر میں آ گئے، اور حضور نے فرما دیا کہ بھی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انہیں نکاح کر دیا ہے، بس بات ختم ہو گیا، اب آپ میری بیوی ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے پھر وہ قوم کے اعتراضات جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے،
کہ بھی جب حضور نے خود شادی کر لی ہے اور بی بی زینب بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ذہین عالمہ فاضلہ تھیں، اسی لیے جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو حضور نے سوچا کہ بی بی زینب سے بھی پوچھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سوکن ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپس میں بڑی سہیلیاں ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ حضور نے بی بی زینب سے پوچھا تو اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں کہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ کہتی تھی کہ مجھے بی بی زینب کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ موقع تھا اس کو بات کرنے کا، لیکن اس نے حق بات کی، اور حق بات کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صفائی دی۔ تو ساری زندگی بی بی عائشہ ان کا احترام کرتی رہیں اسی وجہ سے۔ تو سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ بھئی تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ دوسری آیت میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو حضور کا انکار کرے۔ اور اللہ نے حضور کو ایسا جامع کمالات بنایا تھا کہ جس نے سبق لینا ہو، کسی قیدی نے سبق لینا ہو تو حضور نے شیب ابی طالب میں 3 سال قید بھی کاٹی۔ کسی نے ایز سپہ سالار سبق لینا ہو تو غزوہ حنین میں حضور سپہ سالار تھے۔ کسی نے صدقہ و خیرات میں اقتدا کرنی ہو تو حضور پاک کے پاس جو کچھ آتا تھا وہ رات کو بھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک دفعہ 90,000 درہم آئے تھے، ایک بولا آپ نے کہا بچھا دو، اس کے اوپر پھیلا دو، جو مستحق ہیں آ کے لیتے جائیں، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ خالی نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک کی زندگی جو ہے آپ نے اٹھنا بھی بتلایا، بیٹھنا بھی بتلایا، غسل کرنا بھی بتلایا، وضو کرنا بھی بتلایا، ہر چیز کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور نے ہمیں نہ بتائی ہو۔ مکمل دین کا نمونہ حضور پاک نے پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر حضور ہمیں نہ بتلاتے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں یا بائیں ہاتھ سے کھائیں؟ آپ نے بتلایا کہ نہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور چھری کانٹے سے نہیں کھانا ہے، ہاتھ سے کھانا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے، اب دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں اور انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں تو ان کی اس کے انزیمے کی وجہ سے ان کو معدے کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کانٹے میں تو یہ بات نہیں ہے نا جی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ، جو تمہارے نصیب میں وہی کھاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی تلقین کا مسئلہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی آدمی نزع کی عالم میں ہے تو ساتھی بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہیں، اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، وہ ایک مشکل وقت میں ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے رہیں، آپ کو سن کے وہ خود پڑھے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بارے میں بھی سمجھا دیا کہ جنازے کی 4 تکبیریں ہوں گی، لیکن ان میں رکوع سجود نہیں ہوگا، کھڑے کھڑے ہی اللہ اکبر کرنا ہے۔ اور جو دعا مانگنی ہے وہ دعا بھی بتلا دی۔
یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں حضور پاک نے ہماری قیادت نہ کی ہو اور نہ بتلایا ہو، حتیٰ کہ آپ نے کھل کے اعلان فرمایا حجۃ الوداع پر کہ لوگوں، ہو سکتا ہے لعلی لا اراکم بعد یومی ھذا، کہ آج کے بعد پھر شاید میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اشارہ تھا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ہر سوال کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا تھا، اور یہی آپ کا حجۃ الوداع تھا۔ واپسی میں ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے میرے پاک نبی کو مقام کتنا بڑا دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے تو کچھ کہتا نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، تو جب وہ میری بات کہتا ہے تو اس لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل میری اطاعت ہے، اور جو آپ کے فرمان پر اطاعت نہ کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ جیسا کہ ایک منافق مسلمان نے اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا، حضور کے پاس آئے، حضور نے دیکھا کہ حق پر تو یہودی ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ فیصلے کے لیے تو حق دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ میرا جماعت کا ہے یا جماعت کا نہیں ہے۔ جب وہ فیصلہ کر کے باہر نکلے تو وہ منافق مسلمان جو تھا کہنے لگا بھائی معلوم ہوتا ہے حضور نے توجہ نہیں فرمائی، اور چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ حضرت عمر کو چونکہ یہودیوں سے چڑ ہے، وہ آدمی اس کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، بات سنائی کہ ہاکذا قضا رسول اللہ، اس طرح حضور نے فیصلہ فرمایا تھا، اور پھر میں ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، واپس آئے، تلوار ہاتھ میں دی، تلوار ماری، منافق کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا میرے پاس یہی فیصلہ ہے، جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر پھر تلوار سے فیصلہ کرے گا۔ وہ منافق مسلمان کے جو رشتہ دار تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے بلا وجہ جوش میں آ کے ہمارا بندہ مار ڈالا ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے، پھر آپ کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس آئیں، تو میرے پاس تو پھر یہی تلوار فیصلہ کرتی ہے، آپ میری گردن اڑا دیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس کو مارا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرا کہنا نہ مانے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر تھا تو اچھا کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں دعا بھی کریں کہ مجھے کئی دنوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے۔